نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، اور کہاوت ان لوگوں کی کہ جو اپنے مال اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل جمانے کو، کمثل جنت، اس باغ کی سی ہے، بربوۃ، جو اونچی جگہ پر ہو، اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، زور کی بارش اس زمین کو پہنچی تو دونے میوے اس سے پیدا ہوئے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، پھر اگر زور کی بارش اسے نہ پہنچے تو اوس کافی ہے، کیونکہ وہ بھوڑ پر ہے، باغ اونچے مقام پر ہے۔ اگر زور کی بارش ہوتی ہے تو دونے میں میوے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر زور کی بارش نہیں بھی ہوتی ہے تو شبنم پڑتی ہے یا ہلکی بارش ہوتی ہے، وہی اس کو کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہ لوگ کہ جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے، اور وہ باغ بھی ایسا کہ جو اونچے مقام پر ہے، کہ جہاں پر جب زور کی بارش ہوتی ہے تو پھر پھلوں کی افزائش اور پھلوں کی زیادتی ہوتی ہے خوب، اور اگر بارش کم ہوتی ہے تو اس باغ کی سرسبز و شادابی کے لیے اوس ہی کافی ہے یا ہلکی بوندیں ہی کافی ہے۔ اعمال مثل تانبے کے ہیں، اور صدق و اخلاص ان کی کیمیا ہے۔ کیمیا سے تانبا جو ہے وہ سونا ہو جاتا ہے۔ تو ہر نیک عمل کے اندر جس معیار کا اخلاص، جس معیار کی سچائی ہوگی، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اخلاص سے اعمال مقبول ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو چونکہ اضطراب ہے اور دین کے اندر سکون ہے۔ رسموں کے اندر حرام مواقع پر انسان خرچ تو کرتا ہے اور نفس کو خوشی بھی ہوتی ہے، مگر روح بے چین ہوتی ہے۔ اور جو مال اللہ کے لیے خیرات کیا جائے، اگرچہ اولاً نفس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن روح کو بڑا سکون ملتا ہے۔ عوام مال خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ اعمال کرتے ہیں، اور جو خاص الخاص ہیں وہ مجاہدات اور ریاضات کر کے اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچ کر سخی سے کہتا ہے کہ اب تک تو میرا محافظ تھا اور اب میں تیرا محافظ ہوں، اب تک میں تیرا دشمن تھا، اب سے تیرا دوست ہوں۔ اور حضرت مکحول شامی فرماتے ہیں کہ صدقہ کرتے وقت جہنم اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ مولا مجھے سجدہ شکر کی اجازت دے دے کہ امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک شخص مجھ سے آزاد ہو گیا اپنے صدقے کی وجہ سے، کیونکہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آتی ہے کہ ان کے امتی کو میں عذاب دوں، مگر تیری اطاعت ضروری ہے۔ ثواب کی نیت سے خیرات کرنا بھی اخلاص ہے، مگر رضائے رب العالمین کی نیت سے خیرات کامل تر اخلاص ہے، کہ اس کی جزا رفع درجات ہے، اور اس کی جزا قرب حق، دولت وصال اور شہود جمال ذوالجلال ہے۔ جنت اور جنت کی نعمتیں تو نفع میں ہیں۔ وہ شخص کہ جو صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے جنت کا تو طالب ہے ہی، مگر اس کی جنت بھی طلبگار ہے۔
اس پر یہ صادق آتا ہے فآتت اکلہا ضعفین، اور پہلے کے حق میں یہ جملہ فإن لم يصبها وابل فطل۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ یوں تو رب تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت کمال بے مثل ہے، مگر چند امور قابل لحاظ ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ دولت مند انسان غریب کے حقیر ہدیے کو نظر میں نہیں لاتا ہے کیونکہ وہ دولت مند ہے، مگر اللہ جل شانہ وعم نوالہ جو غنی ہے اخلاص کے ایک پیسے سے بھی خوش ہوتا ہے۔ دولت مند زیادہ مانگنے سے خفا ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر بے شمار فقراء کا ہر وقت ہجوم ہے اور سب کی حاجت روائی ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں رضا الہی کی نیت کریں کہ تمام نعمتیں اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، مالک کو مقصود سمجھیں تو ہر مقصود خود بخود موجود ہوگا۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ خرچ فی سبیل اللہ عام ہے اور خرچ رضا الہی کے لیے خاص ہے۔ جنت حاصل کرنے، دوزخ سے بچنے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے، نعمت الہی پر صدقہ کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ، یہ تمام کے تمام فی سبیل اللہ ہیں، مگر مرضات اللہ خرچ صرف وہی ہے کہ جس میں اپنی کوئی دینی اور دنیاوی غرض شامل نہ ہو، نہ حصول جنت کی نہ نجات دوزخ کی، صرف رب تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا منظور ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خرچ کو فی سبیل اللہ فرمایا اور اس دانے سے تشبیہ دی کہ جس سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دانہ بو تو اس سے جو بالیاں نکلتی ہیں ان بالوں میں 700 دانے پیدا ہوتے ہیں، اور اس آیت کے اندر خرچ مرضات اللہ یعنی پورے باغ سے تشبیہ دی ہے۔ کمثل جنت بربوۃ، یہ باغ اس دانے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے جو کہ خرچ فی سبیل اللہ۔ خرچ فی سبیل اللہ ابتدائی منزلیں ہیں، اور رضائے مولا تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ یہ سالک کی انتہائی منزلیں ہیں جو کسی خوش نصیب کو کبھی نصیب ہوتی ہیں۔ انسان اس کی کوشش ضرور کرے، مگر اس کے انتظار میں خرچ فی سبیل اللہ سے باز نہیں رہنا چاہیے۔ خرچ فی سبیل اللہ بھی کرتے رہنا چاہیے اور خرچ مرضات اللہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ منزل بھی حاصل ہوگی۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ درس دیا گیا کہ ہم جو بھی کام کریں، چاہے وہ ہمارا مالی عمل ہو، چاہے وہ ہمارا جانی عمل ہو، اس کے اندر خلوص اور سچائی کی نیت ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا پورا ارادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔